لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا حافظ يا ناصر يا الله يا حافظ يا ناصر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تعویذات نکلے ہیں یا کوئی ایسی جادو کی اشیاء نکلی ہیں کہ جن کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے اور کوئی پتلا نما بنا ہوتا ہے، اور کوئی تعویذات پرانے قسم کے اس طرح کے نکلتے ہیں جن پہ ہمارے نام لکھے ہوتے ہیں، کوئی کالے علم کا یا کسی اور علم کا کلام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، کس لیے ہے، کیوں ہے اور کن مقاصد کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کافی عرصے سے ہمارے گھر کے آس پاس اور گھر کے اندر سے یہ اشیاء نکلتی ہیں۔ تو ہم نے گھر کا وزٹ کیا اور وہاں پہ جا کے معلوم کیا، چیک کیا، تو ان کے قریب ہی ایک قبرستان ہے، تو وہاں سے ہمیں کچھ اشیاء ملی ہیں جن اشیاء کے اوپر ان گھر والوں کے کچھ نام لکھے ہوئے تھے اور کچھ تعویذات اور پتلے بنے ہوئے تھے۔ وہ آج ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، ہم نکال کر لائے ہیں، لیکن ہم آپ کو ان کے نام نہیں دکھائیں گے چونکہ ہر کسی کا ایک پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک چیز، ہم قبرستان میں جب پہنچے ہیں تو ہم نے رات کو حساب کتاب میں معلوم کیا، چیک کیا، تو کچھ اشارہ ہمیں ہوا کہ وہاں پہ تعویذات دفن ہیں اور تعویذات وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ پہنچ کے اپنا سب سے پہلے حساب کیا اور پڑھائی کرنے کے بعد ہم نے وہ جگہ کھود کے یہ چیزیں نکالی ہیں، اور یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے اور یہ کس علم سے بناتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، کبھی بھی کسی وقت بھی اگر آپ کے گھر سے کوئی جادو یا جنات کے اشیاء یا چیزیں، تعویذات یا پھر اسی طرح سے کوئی پتلے وغیرہ نکلتے ہیں تو آپ نے ڈائریکٹلی ان کو ہاتھ نہیں لگانا، خود ان کو نہیں بولنا۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنا حصار لازمی کرنا ہے۔ حصار کا طریقہ بہت آسان ہے، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں اور وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اپنے اوپر پھونک مارنی ہے، دائیں کندھے اور بائیں کندھے کی طرف پھونک ماریں تو آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ ان اشیاء کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہ تعویذات ہیں یا کوئی پتلا بنا ہوا یا کوئی اس قسم کی اشیاء نکلتی ہیں، اگر آپ بغیر حصار کے ان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ اثر پڑ سکتا ہے، آپ کے گھر کے اوپر بھی، یا جو نکالنے والا ہے ان کو ہاتھ لگانا اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہم نے نکالی ہے قبرستان سے، وہ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ بڑی عجیب ہی چیز ہے، اور کچھ ہمیں نظر بھی آیا اس کے اندر کہ ایک جس طرح سے ہم ایک مردے کو کفن دے کر اور کفن کے اندر رکھ کے ہم قبرستان میں دفنا کے آتے ہیں قبر کے اندر، تو اس شکل کی یہ چیز ہمیں ملی ہے وہاں سے، تو ہم نے اس کو نکالا ہے۔ تو میں نے کہا چلے ناظرین کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ اگر کبھی اس طرح کا معاملہ کہیں بھی نظر آتا ہے گھر کے آس پاس، گھر کے اندر سے، تو آپ نے اس کو ڈائریکٹلی ایسے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے وضو کرنا ہے اور اپنا حصار کرنے کے بعد اس کو کھول کے اس کو دیکھیں، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی ایسے اہل علم سے آپ چیک کروا لیں جو ان معاملات کو جانتے ہوں، اور بالفرض اگر آپ ان کو چیک نہیں کروانا چاہتے تو آپ ان کو پانی کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے ان کو حل کر کے تاکہ ان کا اثر زائل ہو جائے، اور ان کو جا کے رد کر دیں اور پانی کے اندر بہا دیں۔ لیکن اس طرح کی اشیاء نکلنے کے بعد اپنا علاج ضرور کروائیں۔ آپ ان چیزوں کو ایک سمجھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے جادو، اور جادو کے ذریعے سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز۔ تو ہم اس کو کھولتے ہیں، اللہ کا نام لے کے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم وہاں سے نکال کر لے ہیں، تو یہ دیکھیے اب اس کو انہوں نے اس طرح سے باندھا ہوا تھا، اور جب ہم نے اس کو نکالا تو اس کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے، اور ایک یہ شکل ہے بالکل جس طرح سے ہم کفن دیتے ہیں مردے کو، تو اس شکل کے اندر ہی یہ چیزیں یہاں سے برآمد ہوئی ہیں۔ ہم نے تب بھی اس کو تھوڑا سا کھول کے دیکھا اور ہم نے اس کو بند کر دیا تھا، پھر ہم نے اس کے اوپر اپنا عمل کیا، اور عمل کے ذریعے سے ان کے گھر کے اوپر جو جادو یا مسئلہ تھا تو اس کو بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے ختم کر دیا۔ تو یہ اس طرح سے مٹی سے دفن شدہ چیز نکلی ہے۔ اب دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کے اندر کیا ہے، آپ ذرا غور سے اور توجہ سے اس کو دیکھیں، تاکہ اگر کل کو آپ کے گھر سے آس پاس سے یا کوئی چیز اس طرح کی برآمد ہوتی ہے تو خدا را اس کو اس طرح سے ہاتھ بھی نہ لگائیں اور اس کو اس طرح سے جا کے پھینک بھی نہ دیں، بلکہ اس کو زائل کریں، ان کے اثرات کو ختم کریں، اس کے بعد اس چیز کو جا کے ختم کریں۔ اب دیکھیے ذرا، یہ اس کے اندر یہ اشیاء نکلی ہیں، اب ذرا غور سے دیکھیں، اس کے اندر کچھ چیزیں یہ نکلی ہوئی ہیں، کوئی چیز بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کیل لگے ہوئے ہیں، اور یہ کیل تقریباً زنگ آلود ہونے والے ہیں۔ اب اگر یہ کسی انسان کے اعضاء کے اوپر عمل ہوا ہے، دماغ کے اوپر، گردے کے اوپر یا جگر کے اوپر، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے جس طرح کوئی انسان کا کوئی اعضاء بنایا ہو۔ اب یہ کیل کو دیکھیں، یہ زنگ آلود ہونے والا ہے۔ اگر یہ کیل ٹوٹ جاتا ہے زنگ کی وجہ سے تو سمجھیں انسان کا وہ عضو ختم ہو سکتا ہے، اس پہ بیماری مکمل طور پہ مسلط ہو سکتی ہے۔
اب یہ چیزیں بھی ہم انشاءاللہ نکالتے ہیں اور آپ کو طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نکالی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ چیزیں نکلی ہیں، پھر اسی طرح کچھ اور عضو بنائے ہوئے ہیں اور یہ لگایا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، تو یہ بہت ہی ایک خطرناک تھا ہمارے لیے بھی، لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا اور اپنا حصار کیا۔ اور اہم چیز اس میں تھی، کچھ کیل وغیرہ بھی اس میں ہے۔ ایک اہم چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ایک پتلا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں پن لگائی ہوئی ہیں، سوئیاں لگائی ہوئی ہیں اور بڑی ہی خطرناک چیزیں ہیں جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ کا نام لے کے اس کو کھولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب ہم اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ اس کو کھولتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اس کو توجہ سے دیکھیں کہ یہ معاملات کسی کے ساتھ، کسی ظالم نے، کسی بدبخت نے، یہ دیکھیں کیا کیا ہوا ہے۔ مکمل طور پہ یہاں پہ یہ سوئیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے اندر چبوئی ہوئی ہیں اور ایک تعویذ بنا ہوا ہے اور کفن کا کوئی کپڑا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں، ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے ان کو نکالتے ہیں۔ بسم اللہ، یہ دیکھیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حافظ یا ناصر یا اللہ، یا حافظ یا ناصر یا اللہ۔ ہم نے اپنی جان کو بڑی مشکل میں ڈال کے اور اللہ کا نام لے کے ہم نے یہ نکالا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے اس کام کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ چونکہ یہاں پہ جان کا مسئلہ تھا اور جن کے طرف سے ہم پہنچے تھے وہاں ان کے کافی اس طرح کے مریض تھے، تو ہم نام تو نہیں لے سکتے کیمرہ کے سامنے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اب اس کے اندر کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ تقریباً کوئی 41 سے زیادہ اس پہ سوئیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے اور بہت خطرناک عمل ہے۔ یہ جو ظالم کالے علم والے یہ عمل کرتے ہیں اور پھر جا کے یہ دفنا دیتے ہیں، تو یہ اکثر کالے۔ اب آپ نے اس چیز کو ذرا غور سے دیکھنا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ دیکھیے ناظرین، یہ چیز بنی ہوئی ہے، آپ اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں، یہ کیا چیز ہے آپ خود دیکھ لیں۔ اس کا تعلق ہمارے روحانی علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے روحانی کام سے نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھا عمل کرنے والا، کوئی اچھا عملیات کرنے والا، روحانی یا نورانی کرنے والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ مکمل طور پہ کالے علم کا ہے اور کسی شخص کا پتلا بنایا ہوا ہے، شیطانی شکل بنا کے اس پہ کوئی کالے علم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ چیز قبرستان میں دفن شدہ برآمد ہوئی ہے اور اس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان ناموں کو یہاں سے ختم نیچے سے کاٹ دیا ہوا ہے۔ اب اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جس شخص کا یہ پتلا بنایا گیا، اس کا نام لکھا ہوا، اس پہ علم ہوا، اس پہ کلام پڑھا گیا اور اس کے بعد یہ عملیات لکھ کر حکم لگا دیا جاتا ہے شیاطین کو کہ اس کے دل کو ختم کر دو، اس کے معدے کو ختم کر دو، اس کے اوپر اٹیک لا دو، اس کے دماغ کو ختم کر دو، اس کو کوئی بیماری لگا دو، تو پھر یہ شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں اس شخص کے اوپر اور وہ شیاطین یہ کام جا کر شروع کر دیتے ہیں اور یہ کام وہ کرتے ہیں۔ جب ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ سوئیاں اور یہ تعویذ گلنا شروع ہوتے ہیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جادو برحق ہے، جادو سے کوئی انکار نہیں ہے، جادو شروع سے چلا آ رہا ہے اور جادو نے اپنے اثرات ہر وقت میں، ہر دور میں دکھائے ہیں۔ لہٰذا خدا را اگر اس طرح کی اشیاء برآمد ہوتی ہیں، کہیں سے تعویذات نکلتے ہیں، کالا علم کی چیزیں نکلتی ہیں، یا قبرستان سے کوئی آپ کے گھر سے کچھ نکلتا ہے، خدا را ان کو اس طرح سے ہاتھ بھی نہ لگائیں اور ان کو ہلکا بھی نہ لیں، ان کو بالکل ایک عام سی چیز نہ سمجھیں۔ یہ خطرناک چیز ہے، اگر بیماری مسلط کرنے کے لیے لگایا گیا تو بیماری لگ جاتی ہے، پھر ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، رپورٹس کلیئر آتی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہوتا، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک عام چیز سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ ہمارے اوپر ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا گیا ہے اچانک سے۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی جگہ سے بھی، دکان ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، آپ کے ارد گرد کہیں سے کوئی چھت سے، کمرے سے، روم سے، کچن سے، واش روم سے کوئی چیز اس طرح نکلتی ہے تو خدا را اس کو آپ آیت الکرسی پڑھ کے حساب کر کے نکالیے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے ان کو کھول دیں تاکہ ان کا عمل ضائع ہو جائے اور وہ جو شیاطین اس پہ مسلط ہیں وہ دفع ہو جائیں۔ وقتی طور کھولنے کے بعد آپ نے اس کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے، جتنی بھی چیزیں ہوں، اور پانی میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے رکھنے کے بعد اس کو جا کے چلتے پانی میں، چشمے میں، نہر میں، دریا میں، سمندر میں جا کے ان چیزوں کو پھینک دینا ہے۔ اس کے بعد پھر گھر میں نہیں بیٹھ جانا کہ ہم نے یہ چیزیں نکال دی تو علاج ہو گیا۔ ان کا نکلنا، برآمد ہونا یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ شکر کرے کہ یہ نکل گئی تو یہاں سے آگے جو معاملہ آپ کے اوپر ہونا تھا، مریض کے اوپر ہونا تھا، اس سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اپنے کسی اچھے عالم سے، عامل سے، روحانی بندے سے جا کے اپنا توڑ کروائیں اور اپنا مکمل کام کروائیں تاکہ ان چیزوں سے آپ بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، روحانی
बीमारियों के अंदर, काले इल्म के अंदर, सिफली इल्म के अंदर, तो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तबिरा अता फरमाए। हमारी ये दुआ है सब अहबाब के लिए, दोस्तों के लिए, खासतौर पे हमारे जो नाज़रीन हैं, कि अगर इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो खुदारा अपना इलाज जरूर करवाएं, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इस तरह जो भी मामलात सामने आएंगे हम उनका हल भी आपको बताते रहेंगे और उसका तोड़ भी आपको बताते रहेंगे। अभी हमें आप इजाजत दें। जो नए हजरत हमारे चैनल पे हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।